بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 ملازموں میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ بلبیس نے پوچھا، اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کے لیے چھٹی دی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ کوئی ایک ملازم کبھی چھٹی لیتا ہے تو سب کو کبھی چھٹی نہیں دی گئی۔ خادمہ نے سوچ کر کہا، عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو بندہ رہنے دینا۔ اس سے پہلے ہر رات کتا کھلا رکھا جاتا تھا۔ بڑا خونخوار کتا ہے، اجنبی کو بو پر چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غیاث بلبیس نے پوچھا، مصلح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے؟ بہت کچے تھے۔ خادمہ نے بتایا، آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لایا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے۔ غیاث بلبیس نے خادمہ کو الگ بٹھا کر مصلح الدین کو اندر بلا لیا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ انہوں نے مصلح الدین کو دائیں اور بائیں بازو سے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے۔ مصلح الدین نے بہت احتجاج کیا۔ بلبیس یہ حکم دے کر باہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مصلح الدین کے گھر پر پہرا کھڑا کر دو، کسی کو باہر نہ جانے دو۔ اس وقت فاطمہ قاہرہ سے بہت دور شمال کی طرف ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ارد گرد اونچے ٹیلے، سبزہ اور پانی بھی تھا۔ یہ جگہ عام راہ گزر سے ہٹ کے تھی۔ وہاں وہ سورج نکلنے کے وقت پہنچی تھی۔ گھوڑے رک گئے اور اسے تھیلے سے نکالا گیا۔ اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے گئے۔ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ وہ 3 نقاب پوشوں کے نرخے میں تھی۔ 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ فاطمہ چیخنے چلانے لگی۔ نقاب پوشوں نے اسے پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پانی اور کھانا گیا اور تازہ ہوا لگی تو جسم میں طاقت آ گئی۔ وہ اچانک اٹھی اور دوڑ پڑی۔ تینوں بیٹھے دیکھتے رہے۔ کوئی بھی اس کے تعاقب میں نہ گیا۔ دور جا کر وہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلی گئی تو ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑی لگائی اور فاطمہ کو جا لیا۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی اور لیٹ گئی۔ نقاب پوش نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈال لیا اور خود اس کے پیچھے سوار ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ ایک نے اسے تحمل سے کہا، جاؤ بھاگو۔ کہاں تک بھاگو گی؟ یہاں سے تو کوئی تن و من مرد بھی بھاگ کر قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ فاطمہ روتی چیختی اور گالیاں دے رہی تھی۔ ایک نقاب پوش نے اسے کہا، اگر ہم تمہیں قاہرہ واپس لے چلیں تو بھی تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں۔ تمہیں تمہارے خاوند نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ فاطمہ نے چلا کر کہا، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا، یہ سچ ہے۔ ہم نے تمہیں اجرت کے طور پر لیا ہے۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں تمہارے ہاتھ میں 20 اشرفیوں کی تھیلی دے آیا تھا۔ تمہارے خاوند نے کہہ دیا کہ تم قاتل ہو اور تم نے بے وقوفی یہ کی کہ اسے یہ بھی کہہ دیا کہ تم کوتوال کو بتا دو گی۔ وہ تم سے پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا۔ اس کی دشتہ نے اس کے دل اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور کیا کرنے آئی ہے۔ دوسرے دن تمہارا خاوند ہمارے ٹھکانے پر آیا۔ ایسا بے ایمان آدمی ہے کہ اس نے ہمیں خضر الحیات کے قتل کے عوض 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر کام ہو گیا تو صرف 20 اشرفیاں بھیجیں۔ میں نے تمہیں استعمال کیا اور یہ رقم تمہارے ہاتھ میں دے دی تاکہ تمہیں بھی اس راز کا علم ہو جائے۔ ہمارا تیر نشانے پر بیٹھا۔ دوسرے دن وہ ہمارے ٹھکانے پر آیا اور 50 اشرفیاں دینے لگا۔ سونے کے ٹکڑے پھر بھی ہضم کر رہا تھا۔
میرے ان ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم بہت زیادہ اجرت لیں گے، اگر وہ نہیں دے گا تو ہم کسی نہ کسی طرح کوتوال تک خبر پہنچا دیں گے۔ اسے اب خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ قاتل وہی ہے، اور اس کا علاج اس نے یہ سوچا کہ ہمیں کہا تم میری بیوی کو اٹھا لے جاؤ، میں تمہارے لیے راستہ صاف کر دوں گا۔ ہم جان گئے کہ وہ اپنی دشتا کے زیر اثر تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اب وہ اس لیے تمہیں غائب کرنا چاہتا تھا کہ تم اس کے جرم کی گواہ بن گئی ہو، اور اسے کہہ بھی چکی ہو کہ تم کوتوال کو خبر کر دو گی۔ فاطمہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ حیرت زدہ ہو کر ان تینوں کو باری باری دیکھتی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، یہ آنکھیں ڈراؤنی اور خوفناک تھیں۔ ان کی زبان میں مٹھاس اور اپنائیت کی جھلک ضرور تھی۔ انہوں نے اسے دھمکی نہیں دی بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا تڑپنا، رونا اور بھاگنا بیکار ہے۔ نقاب پوش نے اسے کہا، میں نے تمہیں دیکھا تھا جب مصلح الدین نے کہا کہ میری بیوی کو اجرت کے طور پر اٹھا لے جاؤ، تو میں نے سکندریہ کی منڈی کے بھاؤ سے تمہاری قیمت کا اندازہ کیا۔ تم ابھی جوان ہو اور خوبصورت بھی ہو، تم بڑے اچھے داموں بک سکتی ہو، سو ہم مان گئے۔ اگر تمہارا خاوند ہمیں اتنی زیادہ اجرت نہ دیتا تو ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا اور اس کی دشتہ کو اغوا کر لیا جائے گا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آج رات اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہوگا، کتا بھی بندھا ہوا ہوگا، البتہ بڑا دروازہ اندر سے بند ہوگا کہ تم دیکھ لو تو شک نہ کرو۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر تمہارے گھر کی دیوار پھلانگی۔ ہم نے ہاتھوں میں خنجر لے رکھے تھے اور ہم سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے، کیونکہ تمہارے خاوند پر بھروسہ نہیں تھا، وہ ہمیں مروا سکتا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہمارے لیے راستہ واقعی صاف تھا، تمہیں اٹھایا اور لے آئے۔ دوسرے نقاب پوش نے کہا، اس نے یہ کہانی تمہیں اس لیے سنائی ہے کہ تم اپنے خاوند کے گھر کو دل سے نکال دو۔ ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم 3 آدمی اکیلی عورت کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم بیوپاری ہیں، کرائے کا قتل اور اغوا ہمارا پیشہ ہے۔ ہم تمہارے جسم کے ساتھ کھیل کر خوش ہونے والے نہیں۔ 3 آدمی ایک عورت کو اغوا اور مجبور کر کے تفریق کریں تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ تمہیں سکندریہ کے بازار میں بیچیں گے۔ فاطمہ نے بے بسی کے لہجے میں پوچھا، میری قسمت میں اب عصمت فروشی لکھی ہے؟ ایک نقاب پوش نے جواب دیا، نہیں، عصمت فروشی کے لیے جنگلی اور صحرائی لڑکیاں خریدی جاتی ہیں۔ تم حرم کی چیز ہو، کسی باعزت امیر کے پاس جاؤ گی، ہمیں بھی تو اچھی قیمت چاہیے، ہم تمہیں مٹی میں نہیں پھینکیں گے۔ تم اب رونا اور غم کرنا چھوڑ دو تاکہ تمہارے چہرے کی دلکشی اور رونق قائم رہے، ورنہ تم عصمت فروشی کے قابل رہ جاؤ گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی، دست درازی نہیں کی۔ فاطمہ کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ رات بھر وہ اذیت میں بھی رہی تھی۔ تھیلے میں دوہری کر کے اسے بند کیا گیا تھا، جسم درد کر رہا تھا۔ وہ لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس صورتحال کو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تینوں نقاب پوش سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ کسی ایک کا خنجر نکال کر تینوں کو قتل کر دے، لیکن اتنی جرت نہیں کر سکی۔ تینوں کو قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے گھوڑے دیکھے، ان لوگوں نے زینیں نہیں اتاری تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں ایک گھوڑے تک پہنچی۔
سورج ٹیلوں کے پیچھے تھا اور فاطمہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ قاہرہ سے کس طرف اور کتنی دور ہے۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ صحرا کی وسط میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں سے ضرور نکلے گی۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑی لگا دی۔ ٹاپوؤں نے نقاب پوش کو جگا دیا۔ انہوں نے فاطمہ کو ٹیلے کی اوٹ میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ دو نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تعاقب میں گھوڑے سرپٹ بھگا دیے۔ فاطمہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے ٹیلوں کے قید خانے سے نکلنے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ صحرائی ٹیلے بھول بھلیوں جیسے ہوتے ہیں، صرف صحرا کے بیدی ان سے واقف ہوتے ہیں۔ فاطمہ ایسے رخ ہو لی جہاں آگے ایک اور ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پیچھے دیکھا تو نقاب پوش تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے گھوڑے کو ٹیلے پر چڑھایا اور ایڑی مارتی گئی۔ گھوڑا اچھا تھا، اوپر جا کر پرے اتر گیا۔ وہ ایک طرف کو گھوڑا موڑ لے گئی، آگے راستہ مل گیا۔ نقاب پوش بھی پہنچ گئے، فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے سمندر کی طرح کھلا صحرا اور 4 شتر سوار اپنی سمت آتے دیکھے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، ڈاکوؤں سے بچاؤ، اور وہ ان تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے دونوں نقاب پوشوں کے گھوڑے باہر آئے۔ شتر سواروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچی اور گھوڑے موڑ لیے۔ شتر سواروں نے اونٹ دوڑا دیے۔ ایک نے کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا تو تیر ایک گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا درد سے تڑپا، اچھلا اور بے قابو ہو گیا۔ سوار کود گیا۔ شتر سواروں نے انہیں للکارا تو دوسرے نے گھوڑا روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ 4 شتر سوار تیر اندازوں کی زد میں ہیں۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا ایک ساتھی اندر ہے۔ ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کی فوج کے کسی گشتی دستے کے سپاہی تھے۔ سلطان ایوبی نے سارے صحرا میں گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اچانک حملے کا خطرہ نہ رہے اور صلیبی تخریب کار مصر میں داخل نہ ہو سکیں۔ ان گشتی دستوں کا بہت فائدہ تھا۔ انہوں نے کئی مشتبہ لوگ پکڑے تھے۔ اب یہ نقاب پوش ان کے پھندے میں آ گئے۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ اسے کس طرح یہاں تک لایا گیا ہے، وہ کس کی بیوی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے خاوند مصلح الدین نے کرایا ہے جو شہر کا ناظم ہے، اور قاتل ان تینوں میں سے ایک ہے۔ اتنے میں تیسرے نقاب پوش کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ان سے خنجر لے لیے گئے اور ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ ان کا ایک گھوڑا تیر لگنے سے بھاگ گیا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 نقاب پوشوں کو اور تیسرے پر ایک کو بٹھا کر سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس لے چلے۔ فاطمہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھا لیا۔ اس اونٹ کا سوار اپنے ایک ساتھی کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس قافلے کے سامنے 4 میل کی مسافت تھی جو انہوں نے سورج غروب ہونے تک طے کر لی۔ وہ ایک نخلستان تھا جہاں خیمے بھی تھے۔ یہ اس دستے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ فاطمہ کو اس کماندار کے سامنے پیش کیا گیا۔ تینوں نقاب پوشوں کو پہرے میں بٹھا دیا گیا کیونکہ انہیں اگلے روز قاہرہ بھیجنا تھا۔ صلیبیوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرک میں بیٹھے بیٹھے صلاح الدین ایوبی کا انتظار نہیں کریں گے۔ انہوں نے فوج کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ فرانس کی فوج کو انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو راستے میں روکنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ ریمانڈ کی فوج مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملے کے لیے مقرر ہوئی۔ کرک کے قلعے کے دفاع کے لیے جرمنی کی فوج تھی جس کے ساتھ فرانس اور انگلستان کے کچھ دستے تھے۔ انہیں جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ سلطان ایوبی نئی فوج تیار کر رہا ہے۔
صلیبی حکمرانوں نے اس اقدام کا جائزہ لیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ٹریننگ کیمپ پر حملہ کر کے پیچھے ہٹ آئیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ دلیل یہ دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی 3 تہیں بنا رکھی ہیں، جن میں ایک تہ متحرک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دیکھ بھال کے دستے دور دور تک گھومتے پھرتے ہیں اور صحرا میں ہلتی ہوئی ہر چیز کو قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ ان دفاعی انتظامات کو دیکھ کر صلیبیوں نے اس حملے کا خیال دل سے نکال دیا۔ ایک امریکی مصنف اینٹنی ویس نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلیبیوں کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نسبت 4 گنا فوج تھی، جس میں زرپوش پیادہ اور سوار دستوں کی بہتات تھی۔ اگر یہ فوج صلاح الدین ایوبی پر براہ راست حملہ کر دیتی تو مسلمان زیادہ تر جم نہ سکتے، مگر صلیبی فوج کو شوبک کی شکست میں جو نقصان اٹھانا پڑا اس کی ایک دہشت بھی تھی جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فوجیوں پر طاری تھی۔ صلیبیوں کا مورال متزلزل تھا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شوبک کو وہ لوہے کا قلعہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو صحرا میں بیچ کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قلعوں سے دور ہی ختم کر دیں گے۔ وہ کرک کے دفاع میں بیٹھے رہے اور ایوبی نے شوبک سے جنگجوؤں کو لیا اور صحرا میں صلیبیوں کو آمنے سامنے کی جنگ کا موقع دیے بغیر انہیں چھاپا ماروں سے مروا دیا۔ اس کی آگ کی ہانڈیوں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو اتنا دہشت زدہ کیا کہ خاصے عرصے تک جانور معمولی سی آگ دیکھ کر بھی بدک جاتے تھے۔ اینٹنی ویس نے یہ ثبوت بھی مہیا کیا ہے کہ صلیبی فوج مختلف بادشاہوں اور ملکوں کا مرکب تھی، جو بظاہر متحد تھی، لیکن یہ اتحاد برائے نام تھا، کیونکہ ہر بادشاہ اور اس کی فوج کا اعلیٰ کمانڈر ملک گیری اور بادشاہی کی توسیع کا خواہشمند تھا۔ ان میں صرف یہ جذبہ مشترکہ تھا کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے، مگر ان کے دلوں میں جو اختلافات تھے وہ ان کے فیصلوں پر نظر انداز ہوتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیبی سازشوں کے ماہر تھے اور مسلمانوں کے جس علاقے پر قابض ہو جاتے وہاں قتل عام اور آبروریزی شروع کر دیتے۔ اس کے برعکس صلاح الدین ایوبی محبت اور اخلاقی قدروں کو ایسی خوش اسلوبی سے استعمال کرتا تھا کہ دشمن بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج میں یہ خوبی پیدا کر دی تھی کہ 10 سپاہیوں کا چھاپا مار دستہ 1000 نفری کے فوجی کیمپ کو تہس نہس کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ جان قربان کرنے کو معمولی سی قربانی سمجھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس انداز سے میدان جنگ میں تھوڑی سی فوج کو ترتیب دیتا تھا وہ بڑی سے بڑی فوج کو بھی بے بس کر دیتی تھی۔ شوبک اور کرک کے میدان میں بھی اس نے اسی جنگی دانشمندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ صلیبیوں نے اس کا جائزہ لیا، اپنی فوج کی جسمانی اور جذباتی کیفیت دیکھی تو انہوں نے براہ راست حملے کا خیال چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا ڈھونگ لیا، لیکن اس ڈھنگ کے متعلق بھی انہیں شک تھا۔ اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ مصر میں بغاوت بھڑکانے اور سوڈانیوں کو مصر پر حملہ کرنے پر اکسانے کا اہتمام کر لیا۔ مصر کے نائب ناظم امور شہری مصلح الدین کی طرف سے انہیں امید افزا رپورٹیں مل رہی تھیں۔ وہاں ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مصر کا ناظم خضر الحیات قتل ہو گیا ہے اور مصلح الدین پکڑا گیا ہے۔ کرک تک یہ اطلاع پہنچنے کے لیے کم از کم 15 دن درکار تھے، کیونکہ راستے میں سلطان صلاح الدین کی فوج تھی۔ قاصد بہت دور چکر کاٹ کر اور قدم پھونک پھونک کر کرک جا سکتے تھے۔ بہت دنوں کا چلا ہوا ایک قاصد اس رات وہاں پہنچا جس رات فاطمہ اغوا ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹ دی کہ بغاوت کے لیے فضا سازگار ہے، لیکن سوڈانی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ان کے ہاں گھوڑوں کی کمی ہے، ان کے پاس اونٹ زیادہ ہیں، انہیں کم و بیش 500 اچھے گھوڑوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی زینے درکار ہیں۔ فرانسیسی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ 500 گھوڑے فوراً روانہ کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ صلیبی فوج کے 5-7 افسروں کو بھی بھیج دیا جائے جو سوڈانیوں کی جنگی اہلیت اور کیفیت کا جائزہ لے کر حملہ کرائیں۔ صلیبیوں کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی، انہوں نے کرک میں اعلان کر دیا کہ مصر پر حملے کے لیے 500 گھوڑوں کی فوری ضرورت ہے۔ عیسائی باشندوں نے 3 دنوں میں گھوڑے مہیا کر دیے جو ایسے راستے سے روانہ کر دیے گئے جس کے متعلق یقین تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ اس کا رہنما وہی جاسوس تھا جو گھوڑے مانگنے آیا تھا۔ وہ سوڈانی تھا اور 3 سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ 8 صلیبی فوج کے افسر تھے جنہیں سوڈانی حملے کی قیادت کرنی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف یہ معلوم تھا کہ مصر کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات آتش فشاں پہاڑ بن چکے ہیں جو پھٹنے والا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ اس نے جاسوسی کا جو جال بچھایا ہے وہ خطروں سے قبل از وقت خبردار کر دے گا۔